نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم سامعین بزم، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا نفرتوں کی آگ میں جل رہی تھی، قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، طاقتور کمزور کو پیس رہا تھا، دولت بندوں کی آزادی خرید رہی تھی۔ سامعین باتمکین، اسلام نے امن صرف بتایا نہیں بلکہ امن کو نافذ کر کے دکھایا۔ مدینہ کی ریاست میں یہودی بھی امن میں تھے، عیسائی بھی امن میں تھے، مسلمان بھی امن میں تھے، اور دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر فخر کرتے تھے۔ آج دنیا کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا کو امن کیسے ملے، جنگیں کیسے رکیں، نفرتیں کیسے ختم ہوں اور انسانیت کیسے بچی رہے۔ تو جواب ایک ہے، صرف اور صرف اسلام کے اصول ہی اس دنیا کو صحیح سمت دے سکتے ہیں، کیونکہ اسلام سکھاتا ہے عدل کرو خواہ اپنے خلاف ہو، رحم کرو خواہ دشمن پر ہو، حق بولو چاہے نقصان ہو، انسان کی جان کو مقدس سمجھو، رشتے جوڑو، دل صاف کرو، نفرت مٹاؤ، محبت پھیلاؤ۔ دنیا میں کوئی دوسرا نظریہ، کوئی دوسرا نظام، کوئی دوسری طاقت انسان کو یہ درس نہیں دیتی۔ محترم سامعین، اسلام کو انسانیت کا دشمن اور تلوار کے زور پر پھیلنے والا مذہب بتلانے والی مغربی دنیا کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام جنگوں کے اعداد و شمار بتلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی کے 8 سالوں میں پیش آنے والی 82 کارروائیوں میں طرفین سے مارے جانے والوں کی کل تعداد 1157 ہے۔ 82 جنگوں میں مارے جانے والوں کی یہ محیر العقول تعداد اس زمانے کی ہے جس زمانے میں انتقام در انتقام کی شکل میں ہونے والی طویل جنگوں میں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت ایک معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ آئیے ایک نظر آج کے نام نہاد امن پسند یورپ کی رزمارائیوں پر ڈالیں اور دیکھیں کہ کس کی تلوار عالم انسانیت کی دشمن ہے اور کون انسانیت کا دشمن ہے۔ 1618 سے 1648 تک لڑی جانے والی 30 سالہ جنگ میں جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، سویڈن وغیرہ نے حصہ لیا۔ اس میں صرف جرمنی کے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد مارے گئے۔ امریکی خانہ جنگی 1861 سے 1865 تک جاری رہی، اس میں 8 لاکھ افراد مارے گئے، 74 کروڑ پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ جنگ عظیم اول میں مجموعی طور پر 75 لاکھ افراد ہلاک ہوئے اور 1 خرب 86 ارب ڈالر کے وسائل حیات نظر آتش کر دیے گئے۔ 1918 میں سوویت یونین نے قزاقستان پر قبضہ کیا تو وہاں کی تمام مساجد اور دینی مدارس منہدم کر دیے، علماء اور اساتذہ کو فائرنگ اسکواڈ سے ہلاک کر دیا گیا۔ ان ظالمانہ کارروائیوں میں 10 لاکھ قازاق مسلمان شہید ہو گئے۔ 1939 سے 1945 کے مابین لڑی جانے والی جنگ عظیم دوم میں مجموعی طور پر 4.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ صرف ایک شہر اسٹالن گراڈ میں 10 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ امریکہ کا اس جنگ میں 3 خرب 60 ارب ڈالر کا خرچہ ہوا۔ سامعین بزم، یہ اعداد و شمار وہ ہیں جو محتاط اندازے کے مطابق حیطہ شمار میں لائے جا سکے ہیں۔ اب اقوام مغرب کی مکاری و عیاری قابل داد ہے کہ ایک طرف 82 غزوات و سرایہ میں 1157 افراد کے جانی نقصان سے 10 لاکھ مربع میل رقبے پر سلطنت قائم کرنے والے پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک نعوذ باللہ خونی پیغمبر ہیں، ان کی تلوار انسانیت کی دشمن ہے، ان کی تعلیمات سے بوئے خون آتی ہے، ان کا لایا ہوا دین قصاب کی دکان اور ان کا دیا ہوا فلسفہ جہاد دہشت گردی و فساد فی الارض ہے۔ تو دوسری طرف صرف 15 رزمارائیوں میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد کو بے دریغ قتل کرنے والے دہشت گرد، خوخار درندے، امن پسند اور انسانیت کے خیرخواہ ہیں۔ تلک اذن قسمت ضیزہ اف لکم ثم اف لکم، یہ تقسیم تو انتہائی بے انصافی کی ہے، اے اہل مغرب تم پر تف ہے۔ حاضرین مجلس،
اسلام کا جلال تلوار نہیں، اسلام کا جلال عدل ہے۔ اسلام کی طاقت جنگ نہیں، اسلام کی طاقت اخلاق ہے۔ اسلام کا کمال خون بہانا نہیں، اسلام کا کمال خون بچانا ہے۔ آج اگر دنیا اسلام کے اصول اپنا لے تو جنگیں خاموش ہو جائے، دلوں میں نرمی اتر جائے اور زمین پر امن کا چراغ جل اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔